ویڈیو دیکھنے والے تمام افراد کو خوش آمدید۔ آج اسکولوں میں دھڑا دھڑ ٹیکسٹ بکس ختم ہو رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس پس منظر میں ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سیکھنے کا عمل یا لرننگ کسے کہتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عاصم ندیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ہمیں بتائیں سیکھنے کا عمل یا لرننگ کیا ہوتی ہے؟ اس چیز کو میں ایک چھوٹے سے واقعے سے بیان کروں گا۔ یہ آج سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے گھر ایک ہماری رشتہ دار خاتون آئیں اور وہ ہفتہ بھر رہیں۔ یہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور اس میں ان کے ساتھ ایک 5-6 سال کا ان کا بیٹا بھی تھا۔ ان کے روٹین دن بھر کی یہ ہوتی تھی کہ صبح وہ 8:30-9 بجے ناشتہ کرنا اور پھر آدھے گھنٹے میں بچے کو تیار کر کے، اور ہمارے گھر کے بالکل نکڑ پہ ایک پارک تھا تو وہاں وہ لے جاتی تھی اور وہ اپنا کھیل کود اور کچھ مصروفیت اس کی۔ تو میں جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں وہ اتوار کا دن تھا اور میں بھی گھر پہ تھا، اور وہ اسی طریقے سے اپنے روٹین میں وہاں گئیں، اور بمشکل 8 سے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ مجھے ان کے بچے کی رونے اور چیخنے اور چلانے کی جو ہے نا وہ آوازیں آئیں، اور پھر وہ آوازیں ہمارے قریب ہوتی گئیں، اور فوراً ہی ہمارے گھر کا پہلے باہر کا گیٹ کھلنے کا تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہوا اور آوازیں اونچی ہو رہی تھیں۔ پھر گھر کا جو ہے وہ دروازہ کھلا اور وہ چیختے چلاتے ہوئے وہ بچہ آ رہا، اور اس کے آنسو جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں، اور اس کی ماں جو ہے وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بڑا ایک عجیب سا منظر تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو خیر انہوں نے جلدی میں اس کو بھی چپ کرا رہی تھی اور مجھے بھی بتایا کہ جناب وہاں پارک کے ساتھ ہی ایک بجلی کا ڈبہ کھلا پڑا تھا، اور اس نے اپنے تجسس کا وہ جو ہوتا ہے بچوں میں مادہ، اس کے وجہ سے جا کے وہاں پہ کوئی ہاتھ لگا دیا یا کیا ہوا، اور وہاں تو اچھی خاصی وولٹیج کا کرنٹ تھا، تو اللہ کا چلیں یہ شکر ہے کہ وہ بچ گیا۔ خیر وہ پھر اس کو یہ بات مجھے بتا کے اسے چپ کرانے لگ گئیں۔ تو میں نے اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس بچے کے ساتھ، لیکن ہو چکا ہے۔ تو اب آپ اسے چپ کرانا بند کر دیں اور لیٹ ہم ٹو میکسیمائز ہز ایکسپیرئنس، جو اس پہ بیت چکی ہے اس کو ذرا وہ پوری طرح اس سے کوئی سبق سیکھنے دیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ خیر تھوڑی دیر انہوں نے پھر بھی چپ کرایا، نہیں ہوا، چھوڑ دیا۔ بہر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آوازیں کم ہیں، آنسو اگرچہ چہرے پہ ہیں اور سب کچھ ہے، اور آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا وہ آوازیں بالکل جسے کہتے ہیں نا پہلے تو خاموش ہوئیں، بہت ہلکی ہوئیں، اور پھر وہ ختم ہو گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ انکل، خیر میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس نے بجلی بنائی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا؟ خیر میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کہا آپ بتائیں کہ کیا ہوا؟ انکل جس نے بجلی بنائی تھی وہ مر گیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ کیسے پہنچا ہے کہ بجلی بنانے والا مر گیا تھا؟ تو ایجوکیشن کے پرسپیکٹو سے جو پرسن اس کو دیکھے گا اور اس کو اگر کوئی لرننگ کے بارے میں علم ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اس بچے کو ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور اس صورتحال میں خیر اس کو کرنٹ لگا۔ نئی صورتحال سے مراد ہے کہ وہ کرنٹ کا لگنا، اور اس کے اپنے اس وقت احساسات یا جذبات یہ تھے کہ جیسے کرنٹ لگا اسے ایسے لگا ہوگا کہ میری جان نکلنے والی ہے۔ تو وہاں سے اس نے ایک جنرل فارمولہ بنا لیا کہ بھئی میرے ساتھ اگر ایسا ہوا تو جس نے بجلی بنائی ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا۔ اچھا یہاں پہ میرا آپ سے ایک کویسچن ہے کہ جب اس نے یہ سب کچھ کر لیا تو کیا آئندہ کبھی وہ بجلی کے ڈبے کو اس طرح ہاتھ لگائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی اس کو ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور اس صورتحال سے اس نے ایک چیز سیکھ لی کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، یعنی اپنے طرز عمل میں، یا جسے بیہیویئر کہتے ہیں، تو وہ اپنے ایک بیہیویئر میں ایک تبدیلی لے آیا، وہ اپنے ایک طرز عمل میں ایک تبدیلی لے آیا، اور یہ ہمیشہ کی تبدیلی ہے۔ تو اس طرح کی طرز عمل یا بیہیویئر میں جب تبدیلی آ جائے تو اسے ہم لرننگ کہتے ہیں، یعنی کوئی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑنا اور اس سے آپ کے طرز عمل میں، آپ کے زندگی کے جو کام ہیں، معمولات ہیں، اس میں تبدیلی آ جائے، یہی لرننگ ہے، اور اسے ہی تجربہ بھی کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، تو یہ ایکسپیریمنٹ ہے۔ تو اسے تو ہم کہہ لیں کہ یہ
اب میں یہ کسی کو نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ بھی اپنے بچے کو اس طرح کسی تجربے سے گزاریں، لیکن یہ بڑا خطرناک تجربہ تھا، لیکن اس طرح سے لرننگ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات یہ کہ صرف وہی بچہ یہ نہیں ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، کوئی اور بچہ جس نے اس کو ایسے روتے دھوتے دیکھا، جس نے اس کے ایسے آنسو بہتے دیکھے، اس کا وہ چیخنا چلانا دیکھا، تو کیا وہ جو بچہ دیکھنے والا ہے وہ بھی کوئی بجلی کے ڈبے کو ایسا ہاتھ لگائے گا؟ تو وہ بھی کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی جو ایکسپیرینشل ہے، یعنی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تجربہ ہے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ خود کرنا ہے، بلکہ ہم کسی کا جو تجربہ ہے اس کو دیکھ کے بھی اپنے طرز عمل میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے معمولات میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اور یہی لرننگ ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے اور اسی واقعے کو ایک کتاب میں تحریر کر دے اور اپنے سارے احساسات اور جذبات وہاں پہ لکھ دے، تو اس کتاب کو پڑھنے والا ایک اور بچہ، مستقبل کا بچہ، وہ بچہ بھی کبھی بجلی کے ڈبے کو ہاتھ لگائے گا؟ تو نہیں لگائے گا۔ تو کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ کتابوں میں لوگوں کے زندگی کے تجربات ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ فزکس کا کوئی کسی بوہر کا اٹامک سٹرکچر کا تجربہ ہو، یا ڈارون کا کوئی بایو کے اندر چیز ہو، یا کسی اور کا ہو۔ تو یہی ساری چیزیں کتابوں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہی لرننگ ہے، یعنی کسی نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑنا اور اس کے بعد اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی لے آنا، یہی تجربہ ہے، یہی آپ کی لرننگ ہے۔ تو اب یہ تو ایک بڑا براڈر کانسیپٹ میں نے دیا، اور یہ لرننگ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ چلتی ہے۔